ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن مقام اپنا مدہوش زمانہ ہے. صلوات محمد وعلی آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران حسین مجلس صبح عاشوراء کس کے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ حسین تم سے رخصت ہو رہے ہیں. عاشور کی قیامت خیز رات گزر گئی. تمام رات سیدانیاں اپنے بچوں کو سجاتی رہیں. امام وقت پہ قربان کرنے کے لیے زینب نے اپنے دولو لال سنبھالے، قریب بلایا اور ایک جملہ کہا، اونو محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. صبح قربانیوں کا دن ہے، میں چاہتی ہوں تم دونوں قربان ہو جاؤ، میرا اکبر بچ جائے. میرے لال ماں کو شرمندہ نہ کرنا. حسن کی بیوہ مادر قاسم اپنے لال سے رات بھر کہتی رہیں،
قاسم بیوہ ماں کا خیال رکھنا، مجھے بطول سے شرمندہ نہ کرنا، میں غیر ہوں، اہل بیت یہی کہیں گے کہ ماں غیر تھی اس لیے اپنے بچے کو بچا لیا، میرا بچہ ذبح ہو گیا۔ عزاداران حسین ساری رات اسی طرح عبادت ہوتی رہی، آخر نماز صبح کا وقت آیا، امام حسین خیمے سے باہر آئے، آواز دی بیٹا علی اکبر اذان دو۔ بیٹا علی اکبر اذان دو میرے لال، شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حسین کے کڑیل جوان نے کربلا کی ریت پہ تیمم کیا اور اذان کہنا شروع کی۔ جب اکبر نے پہلی مرتبہ کہا اللہ اکبر، عزادارو اب بھی رونے کے لیے کچھ کہنا ہے، بطول کا گھر اجڑنے والا ہے، حسین چند گھنٹے کا مہمان، خاک پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اکبر نے جب کہا اللہ اکبر تو جناب زینب نے آواز دی، بھابی ام لیلا، بھابی رباب، ام فروا، فضہ، رقیہ، کلثوم، سب کے سب میرے خیمے میں آ جاؤ، میرے اکبر کے لیے دعا کرو، خدا اس آواز کو سلامت رکھے۔ خدا اس آواز کو سلامت رکھے۔ سیدانیوں نے سروں کے بال کھولے، زینب نے آواز دی، فضہ ذرا بھائی سے جا کر کہہ دے کہ تیری بہنیں میرے خیمے میں سب جمع ہو گئی ہیں، اکبر سے کہو ذرا اذان بلند آواز سے دے۔ حسین کی بہنیں، اکبر کی پھپھیاں اکبر کی اذان سننا چاہتی ہیں۔ فضہ نے پیغام دیا، حسین اکبر کے قریب گئے، کہا بیٹا اذان ذرا بلند آواز سے دو، میری ساری بہنیں تیری آواز سننا چاہتی ہیں۔ عزادارو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنو۔ اکبر نے کہا بابا آپ تو امام ہیں، آپ دعا کیجئے، میری آواز میں اتنی طاقت ہو کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سنیں اور مدینے میں میری بہن فاطمہ صغریٰ جو میرا انتظار کر رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں اس طرح رو میرے نوجوانوں۔ زینب ایسے ہی چاہتی ہے، زینب ایسے ہی چاہتی ہے۔ شہزادی زینب کہتی ہے میرے اکبر کا جب نام آیا کرے تو جوانوں ایسے رویا کرو
جیسے ضعیف ماں اپنے اکلوتے جوان کی میت پہ روتی ہے۔ اکبر نے کہا بابا آپ امام ہیں، اعجاز عطا کیجئے کہ اس خیمے میں آپ کی بہنیں سنیں، مدینے میں میری بیمار بہن میری آواز سنیں۔ حسین نے بیٹے کی فرمائش پوری کی۔ اکبر نے سینے کا پورا توڑ لگا کر کہا اللہ اکبر۔ اکبر کی آواز فضا میں تیرتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں پہنچی۔ اکبر کا انتظار کرنے والی سغرا ایک مرتبہ عصا کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ عصا کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، ام سلمہ کے حجرے میں گئی، شانہ پکڑ کے ہلایا، نانی اٹھو میرا اکبر آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ نانی میں نے ابھی آواز سنی، میرا بھائی مجھے لینے آئے ہیں۔ کربلا میں اذان ہو گئی، کربلا میں نماز صبح مکمل ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ حسین کا بوڑھا صحابی سعید حسین کی سپر بن کے کھڑا ہو گیا۔ امام نماز پڑھاتے رہے، سعید امام کے حصے کے تیر اپنی بوڑھی پسلیوں پہ لیتا رہا، اپنی بوڑھی پسلیوں پر تیر لیتا رہا۔ ادھر امام نے نماز تمام کی، ادھر سعید زمین پہ گرا، ادھر حسین زمین پہ بیٹھے، صحابی کا سر زانو پہ رکھا، آہستہ سے تیر نکالنا چاہا تو سعید کہتا ہے مولا نہیں، مولا نہیں، میں اسی حالت میں آپ کے نانا کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ کہہ سکوں یا رسول اللہ حق رسالت ادا کر کے آ رہا ہوں۔ جزاک اللہ، روتے رہیے، چند لمحے اور قیامت کا سورج طلوع ہو رہا ہے، عاشور کا دن ہے۔ صبح صبح نماز سے فارغ ہو کر حسین خیمے میں آئے، بہن زینب کو بلایا، زینب اب ہماری جدائی کا وقت قریب ہے، زینب آؤ اب ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ بہن نے کہا بھائی کیا حکم ہے؟ زینب میں مقتل سے لاشیں لاتا رہوں گا، تم ان شہیدوں پہ ماتم کرتے رہنا، ارے میری زندگی میں ماتم کر لو، میرے بعد تمہیں کوئی رونے بھی نہیں دے گا۔ ہاتھ گردن سے باندھ دیے، ہاتھ پس گردن سے باندھ دیے جائیں گے۔ عزادارو، کربلا میں میدان کارزار شروع ہو گیا، انصار کے لاشیں آنا شروع ہوئے۔ ہائے میرا غریب مولا، ایک ایک کے لاشیں پر پہنچا، ایک ایک لاشے پر میرا مولا پہنچا، ایک ایک لاشا اٹھا کر لایا، کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی زہیر کا لاشا لائے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا لائے، لاشا لاتے گنج شہیدہ میں چھوڑ جاتے۔ راوی کہتا ہے حسین کا عالم یہ تھا، ایک لاشا لاتے تھے تو دوسرا شہید آواز دیتا تھا یا مولا ہو ادرکنی،
انصار کے بعد عزادارو آئزہ کا نمبر آیا، اونو محمد کے لاش حسین لائے، اونو محمد کے لاش حسین لائے، عزاداران حسین ایک ایک لاشا لائے، لیکن جب حسن کا لال گھوڑے سے گرا جس کا نام قاسم تھا، حسین اس کی مدد کے لیے چلے تو ایک مولانا اظہر حسن زیدی جملہ کہتے تھے، اگر تم سمجھ گئے تو عاشور کے مصائب کا حق ادا ہو جائے گا۔ زیدی صاحب کہا کرتے تھے جب تک قاسم زین پر تھا، قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو کتنے ٹکڑے تھے قاسم کی لاش کے یہ پتہ نہیں چل سکا۔ ہاں علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے کہ حسین میدان کربلا میں آئے، آواز دی قاسم کہاں ہو بیٹا، آواز کیوں نہیں دیتے، آواز دو میرے لال، قاسم بولو ہمیں لاشا نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو لاشا ہوتا تو نظر آتا نا، ہمیں لاشا نظر نہیں آ رہا۔ حمید کہتا ہے جب 2 مرتبہ حسین نے آواز دی اور قاسم کی آواز نہ آئی تو امام ایک بلندی پر چڑھ کر جلال کے عالم میں کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ راوی نے کہا میں نے دیکھا جب امام نے حکم دیا تو قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں اچھلنے لگے، ہر ٹکڑے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو لاش کے ٹکڑوں کو فضا میں دیکھا حسین نے، تیزی سے لاش کے ٹکڑوں کی طرف بڑھے۔ عزادارو یہ واحد لاشا ہے جس کے قریب پہنچ کر حسین جیسا صابر زمین پر ہتھیلیاں ٹیک کر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے اللہ، کیا پرسہ دے رہے ہو؟ فاطمہ زہرا کو لال کا پرسہ، اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ، اسی طرح تو روتے ہیں۔ عزادارو حسین نے کہا میں غریب ہو گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے۔ آخر میں وہ نوبت بھی آئی، عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے۔ یہ وقت بھی آ گیا کہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ 54 برس کا بوڑھا باپ، 18 برس کا کڑیل جوان۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بوڑھے کاندھے پر خود اکبر کا لاشا لے کر چلے۔ مگر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے حسین اچانک رکے، اکبر کا لاشا کاندھے سے اتارا، زمین پہ رکھا اور یہ کہتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑے اکبر معاف کرنا، زینب خیمے سے باہر آ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب کرو نا ماتم عزادارو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اکبر معاف کرنا بیٹا، پھوپھی زینب خیمے سے باہر آ گئی، زینب کے قریب آئے، زینب میری زندگی میں باہر نہ آنا، میں لاشا لا رہا۔ عزادارو
چند جملے اور بہت پرسا دیا، بہت بکا کیا، میری آواز میں طاقت نہیں ہے، صرف چند جملے اور مصائب کے سن لیجئے۔ بہن کو خیمے میں واپس بھیجا، واپس آئے، حمید کہتا ہے اب جو حسین نے لاشا اٹھانا چاہا تو بوڑھے باپ سے کڑیل جوان کا لاشا اٹھ نہیں سکا، اب کاندھے پر نہیں اٹھا سکے۔ حسین زمین میں بیٹھ گئے، اکبر کے بازو پکڑے، کمر پہ لاشا اٹھایا اور جوان بیٹے کو حسین اس طرح خیمے میں لے کر چلے جیسے نمازی رکوع کی حالت میں جاتا۔ کیا سن رہے ہو دادارو؟ کیا سن لیا آپ نے؟ اس طرح چلے جیسے رکوع کی حالت میں نمازی جاتا ہے، اس طرح لاشا لا رہے تھے کہ اکبر کے پاؤں زمین میں خط دیتے آ رہے تھے، سینے کا خون ایڑیوں سے بہ رہا تھا۔ زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھا، تڑپ کے کہا بھیا میں نے بڑے ناز سے پالا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا میرے لال کو ایسے نہ اٹھا، میرے بچے کے پاؤں میں تکلیف ہوگی، بھیا اجازت ہو تو میں لاشا اٹھانے میں مدد کروں۔ حسین نے کہا زینب یہ بچے کا لاشا نہیں ہے، یہ کڑیل جوان کا لاشا ہے، یہ تم سے نہیں اٹھے گا۔ عزادارو میر انیس کا شعر سنو گے؟ زینب جواب دیتی ہے بھائی سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، ارے میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اے بھیا میں نے 18 برس، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اکبر کا لاشا آیا اور آخر میں حسین نے سب سے بڑی قربانی پیش کی، رباب جھولے سے علی اصغر کو لیا۔ یہ حسین کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ حسین اصغر کو تیروں کی زد پہ لائے، حرملہ نے تیر چلایا، بچہ ذبح ہو گیا۔ جزاک اللہ، بچہ ذبح ہو گیا۔ عزادارو تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا، مگر تیر اتنا وزنی تھا، بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ ادھر سے ادھر تک ذبح ہو گیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا، آسمان لرزا، حسین نے گلے سے تیر کھینچا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ لے لو سانس، لے لو کہ میں 2-4 جملے قیامت کے کہنے جا رہا ہوں۔ عاشور کا دن ہے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آسمان سے جواب آیا مولا اگر یہ خون چلا گیا تو آسمان سے پانی نہ برسے گا، مولا زمین پہ گر گیا تو زمین سے پیداوار نہیں ہوگی۔ اولاد والو اب مجھے بتاؤ حسین کیا کرے؟ اصغر کا خون لے کر کہاں جائے؟ حسین کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، روضہ رسول کی طرف رخ کر کے کہا نانا اب مجھے بتاؤ میں یہ معصوم کا خون کہاں لے جاؤں؟ آسمان قبول نہیں کرتا، زمین برداشت نہیں کرتی۔ پشت حسین سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، حسین گھبراتا کیوں ہے؟ میں تیری ماں فاطمہ آ گئی، لا میرے اصغر کا خون میرے چہرے پر مل دے، میں قیامت کے دن استغاثہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں
قیامت کے دن استغاثہ کروں گی، اصغر کا خون منہ پر مل کر جاؤں گی۔ اصغر کی قبر بنائی، آخری رخصت کے لیے آئے۔ زینب سلام، ام کلثوم سلام، رباب سلام، لیلی سلام، اماں کی کنیز فضہ سلام، سکینہ خدا حافظ۔ حسین رخصت آخر کے بعد خیمے کے دروازے پر آئے، ذوالجناح موجود تھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا۔ عزادارو، رات آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، رات آپ بے تاب ہو گئے تھے، برداشت نہیں کر سکے تھے۔ وہ جملہ جو رات مکمل نہیں کر سکا تھا وہ سن لو، اسی جملے پر مجلس ختم کر دوں گا۔ حسین سجدے میں گئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن نے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دے۔ جزاک اللہ، بس اب رو عزادارو۔ جناب سکینہ برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ جناب سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں کیا بابا کو علم نہیں تھا کہ ظالم اصغر کو پانی نہیں دیں گے؟ دیکھو امام کی بیٹی ہے نا، شرعی مسئلہ پوچھا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں، ہاں میرے لال، تیرے بابا امام تھے، انہیں علم تھا کہ اصغر کو پانی نہیں ملے گا۔ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں پھر مانگا تھا کیوں؟ عزادارو، مجھے رات کے جملے مکمل کرنے ہیں، حوصلے سے سن لینا۔ جناب زینب کہتی ہیں، پانی اس لیے مانگا تھا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ بچے کو ہم پانی پلا دیتے، اس لیے حسین نے اتمام حجت کی تھی۔ سکینہ کہتی ہے، پھوپھی اماں پھر یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ شمر چھوڑے گا نہیں، مگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ بابا کے پاس چلی تو جاؤں، شمر سے کہہ کر تو دیکھ لوں، شاید میرے بابا کو چھوڑ دے۔ سکینہ کو اجازت ملی، یہاں میں نے مسائل چھوڑے تھے، بچی نے ننھی سی چادر سر پہ رکھی، تلے زینبیہ سے اتری، راستے میں 5000 گھوڑوں کی قطاریں تھیں، سکینہ کا بابا دوسری طرف۔ ایک مرتبہ سکینہ ان گھوڑوں کے قریب گئی، ان کے سموں کے قریب جا کر کہہ رہی تھی، تمہارے سوار تو نہیں پہچانتے، مگر تم تو حیوان ہو، تم تو جانتے ہو میں امام کی بیٹی ہوں، مجھے راستہ دے دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، سکینہ کی فریاد پر حیوان بلک کر رونے لگے، گھوڑوں نے اپنی ٹاپیں اٹھائی، سکینہ کو راستہ دیا۔ سنو گے جملہ، اب برداشت کر لینا، بس اس کے بعد جلوس برآمد ہو جائے گا۔ سکینہ چلتی ہوئی اس نشیب کے قریب پہنچی جہاں شمر سینہ حسین پہ سوار تھا۔ جا کر سکینہ نے کہا، شمر میری ایک بات سن لے۔ شمر متوجہ ہوا، خنجر اٹھا کر سکینہ کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا بات ہے سکینہ؟ شمر پہلے تو میری ایک بات کا جواب دے دے، شمر کیا تیرے کوئی بیٹی نہیں ہے؟ اب ماتم کرو عزادارو، جزاک اللہ۔
شمر کیا تیرے کوئی اولاد نہیں ہے جو اس طرح بیٹی کے سامنے باپ کو ذبح کر رہا ہے؟ شمر نے کہا میں کچھ نہیں جانتا۔ سکینہ نے کہا میرے بابا کو چھوڑ دے، میرے بابا کو چھوڑ دے۔ شمر جب نہیں مانا تو سکینہ دوڑی، دوڑ کر حسین کی گردن پہ گردن رکھ دی۔ اچھا ظالم اتنا تو کر سکتا ہے کہ یہ خنجر پہلے میری گردن پہ چلا دے، پہلے میری گردن پہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو بس ماتم کرو، ایک جملہ، پہلے میری گردن پہ یہ خنجر چلا دے، پھر میرے بابا کو ذبح کرنا۔ عزادارو سکینہ جب حسین کی گردن پر گردن رکھ کے لیٹ گئی نا، شمر نے خنجر پھینکا۔ سکینہ کو تسلی ہوئی، شاید ظالم کو ترس آ گیا، سکینہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ شمر کے دونوں ہاتھ خالی ہوئے، کہتا رہا سکینہ تیرے بابا کو چھوڑ دوں؟ ہاں میرے بابا کو چھوڑ دے، ہاں میرے بابا کو چھوڑ دے۔ شمر آگے بڑھا، عزادارو میری زبان جل جائے، سکینہ کہتی رہی میرے بابا کو چھوڑ دے۔ شمر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے سکینہ کی کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا۔ سکینہ دور جا گری، سینہ حسین پہ آیا، خنجر چلایا۔ سکینہ فریاد کر رہی ہے اے بابا، اے چچا عباس، اے چچا عباس، میرے بابا کو بچا۔ ماتم حسین،